نہیں ہوتا. اس کی بیٹھک چینج ہوتی ہے, سٹنگ چینج ہو جاتی ہے, فرق پڑتا ہے. پہلے آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے, آپ ایسے لوگوں کے ساتھ چلتے پھرتے تھے, ایسے لوگوں کے ساتھ کھاتے تھے جو خدا سے دور تھے. لیکن جیسے خدا نے آپ کو بچایا ہے, جب آپ خدا کے پاس آئیں تو خدا نے آپ کی سٹنگ کو بھی چینج کیا, کیونکہ سٹنگ کا چینج ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ اگر کسی مے خانے پہ جائیں گے تو وہاں گندی تصویریں جو ہیں وہ آپ کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے. آپ اگر کسی بدی کے اڈے پہ جائیں گے جہاں پر برائی ہوتی ہے تو وہاں سے بری اسپرٹ آپ کے اندر آئے گی, وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو میلٹ کر دے گی. اس لیے آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ میری سٹنگ کہاں ہے, میں کن لوگوں بیٹھتا ہوں. اب آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے جو دوسروں کا بھلا کرنے والے ہیں, جو دوسروں کے لیے بہتر سوچ رکھتے ہیں. اور تیسری بات کیا ہے, اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا. آمین, ہاللویا. اس بات پر غور کریں. اگر آپ کسی کے لیے برا کریں گے تو ایوب کی کتاب میں لکھا ہے, جو کوئی گڑھا کھودتا ہے وہ اسی میں ہی گرے گا. آمین. جو کوئی گڑھا کھودتا ہے وہی اسی میں گرے گا. اس لیے آپ کو گڑھے کھودنے والا نہیں بلکہ گڑھوں سے لوگوں کو نکالنے والا بننا ہے. آج کتنے لوگ آپ کی مدد چاہتے ہیں کہ آپ ان کی مدد کریں. رو رہے ہیں لوگ, مسائل میں جکڑے ہوئے ہیں, نشے کے عادی ہیں, کتنا ورک پڑا ہوا ہے. میں آج اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا سٹنگ کر رہا, وہ پاسٹر ہے, خدا نے بڑی بلیسنگ دی ہے. ہم یہی باتیں کر رہے تھے کہ جب لوگ آتے ہیں تو بہت مجبور ہوتے ہیں, پریشانی کی حالت میں آتے ہیں. کچھ لوگ شیطان کے جکڑے ہوتے ہیں, کوئی نشے کے جکڑے ہوئے ہیں, گھروں کے گھر تباہ. کتنی پریئر آپ ایسے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں, کتنا بوجھ ہے آپ کے اندر. ایک مبارک حال شخص جو ہے, ایک صادق اور راست بات کی سوچ میں فرق ہوگا, اس کے پرپس فرق ہوں گے, اس کا مقصد لوگوں کو خدا کی بادشاہی میں لے کر جانا ہے. آمین, ہاللویا. تو آئیں اس بات کو آپ اپنی زندگی میں لیں اور دیکھیں خدا کیا کہتا ہے. دوسری آیت میں لکھا ہے, بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے. اس کی خوشی اور اس کی شادمانی خدا کے کلام کے اندر ہے. آمین, ہاللویا. کس کے اندر ہے؟ خدا کے کلام کے ساتھ اس کی خوشنودی, اس کی شادمانی اور خوشی ہے. آج ہماری خوشی کیسی ہے؟ جب ہم خدا کے کلام سے باہر جائیں گے تو پھر جو کچھ ہے وہ بھی ضائع کریں گے. ہمیں اس کے اندر رہنے ہیں اور یہ اس کے اندر وہ سب کچھ موجود ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے, اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے. اور وہ اس کی تشبیہ دی گئی ہے, خدا نے دی ہے کہ وہ کس کی مانند ہوگا؟ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے. آمین, جہاں پر اس کو پانی کی کمی نہیں ہوگی. کیسے شخص کو؟ جو دن اور رات خدا کی شریعت پر اس کا دھیان اور توجہ رہتی. آپ سوچیں, آپ دوسروں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کتنی بھوک اور پیاس ہے آپ کے اندر دوسروں کے لیے جو آپ کے گرد مشکل میں ہیں, پریشانی میں, آپ کیا ان کے لیے کر رہے ہیں؟ آپ اگر مالی کسی کی مدد نہیں کر سکتے, لیکن آپ دعا کے ذریعے ان کی مدد ضرور کریں تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو, جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا. آمین. کیا کرتا ہے؟ اپنے وقت پر پھلتا ہے. بعض اوقات ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں اور جلدی ہم بڑا ہونا چاہتے ہیں, تو ایسا نہیں ہوگا. میں کل ایک مثال دے رہا تھا, ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے آپ اس کو کھینچ کے 10 سال کا نہیں کر سکتے. آپ اس کو بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے رہتے ہیں. پوچھتے ہیں کنی دیر دا مہینے دا ہو گیا جی, پھر کوئی ہاں ایسا وعدہ ہو گیا جی. آپ کی خوشی بڑھتی رہتی ہے, جس سے وہ اس کا قد بڑھتا ہے, جس سے اس کی ایج بڑھ رہی ہے, آپ کے اندر خوشی. اگر اس کو فوراً کھینچ کے 10 سال کا کر دیں تو پھر آپ کو کوئی خوشی نہیں ہوگی.
آپ کی چاہتے ختم ہو جائیں گی. وہ پیار جو آپ اس کو کرنا چاہتے وہ نہیں کر پائیں گے. بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا رہتا ہے, وہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو ہم سارے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں, جب وہ بڑا ہو جاتا ہے وہ کسی کی پکڑ میں نہیں آتا. آمین. تو ان باتوں کو ہمیں سمجھنا ہے. آخری بات جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ دو طرح کی زندگی, دو طرح کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے. ایک مبارک حال شخص ہے, ایک مبارک آدمی ہے, اور دوسرا کون سا ہے؟ شریر ایسے نہیں ہے بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہے جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے. اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے, نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں. خدا انہیں علیحدہ کر دے گا. آپ دیکھیں گے ایسا ہی ہوگا. ان کو اس جماعت میں سے وہ علیحدہ کر دے گا, بلکہ وہ خود ہی نکل جائیں گے, کیونکہ ان کو اس طرح کے لوگ نہیں ملیں گے, اس طرح کی سوچ کے لوگ نہیں ملیں گے, تو وہ آپ سے خود ہی علیحدہ ہو جائیں گے. یہ خدا کے کلام کا فیصلہ ہے. وہ خطا کاروں کو صادق کی جماعت میں سے, کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی. کتنا اینڈ کیا ہے اس نے. آمین. وہ دونوں کی راہوں کو جانتا ہے. خدا صادقوں کی راہ کو بھی جانتا ہے اور وہ شریروں کی راہ کو بھی جانتا ہے. اگر آپ صادقانہ زندگی گزار رہے ہیں, مسائل آ رہے ہیں, مخالفت ہو رہی ہے, تو آپ پریشان ہو, کیونکہ خدا آپ کی راہوں کو جانتا ہے. آمین. اجر خدا نے دینا ہے. ایک وقت آئے گا آپ سب سے آگے ہی ہوں گے. آپ کو مشکلات میں سے گزرنا ہے. کرسچن لائف از ویری ٹف. اس کو آپ آسان نہیں سمجھ سکتے, اور اس لیے لوگ جلدی بھاگ جاتے ہیں, ایمان چھوڑ دیتے ہیں, ہار جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. کلام آپ کو ون کرنا چاہتا ہے, آپ کو جتائے گا جب آپ کھڑے رہیں گے. خوشحالی سے سارے خدا نہ چل رہے. جب مشکلات آتی ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ کہاں جانا ہے. آئیں اس بات کو کلام کی نظر میں دیکھیں کہ آپ کو بھی خدا نے مبارک کہا ہے. اگر آپ مبارک ہیں تو اپنی راہوں کو بچانا ہے. اب کیا کرنا ہے؟ چھوڑ دے. دنیا کیا کرتی ہے؟ بائبل کیا کہتی ہے رومی کے خط میں؟ عقل نہیں ہو جانے کے ساتھ کیا کرے؟ اپنی صورت کو بدلتے. آپ کی جب عقل بدلتی ہے تو ظاہر بھی بدلتا ہے, اندر بدلتا ہے تو باہر بدلا ہوا شخص نظر آتا ہے. سو خدا آپ کو اور مجھے اس کلام سے برکت دے. گاڈ بلیس یو.